ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے۔ محفل میلاد کے دوران اب یقیناً محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے گا، لیکن اس کے دوران کووڈ SOPs جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا، ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ NCOC نے اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ محفل میلاد ہو، سیرت کانفرنسز ہو، اس کے انعقاد کے لیے علماء کرام اور نعت خوانوں کی مکمل ویکسینیشن لازم قرار دی گئی ہے۔ اب NCOC کے مطابق ماسک کا استعمال، سماجی فاصلہ، سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ ایسے میں ہر کوئی اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار اپنے اپنے تئیں، اپنی اپنی اوقات اور اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی جو قوم ہے وہ تو سرشار ہیں آقا دو جہاں کی محبت سے۔ بتائیے گا NCOC کی گائیڈ لائنز کیا کیا کہتی ہیں، کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا اور ولادت مبارک کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے، آسمان تک، زمین کے ذرے سے آسمان تک جو بھی کائنات میں موجود ہے اس کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا۔ اب جب کہ لازمی بات ہے کہ مسلمانان عالم پوری دنیا کے اندر ماہ ربیع الاول میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اجتماعات کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، محفل نعت ہوتی ہے اور اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، تو جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی مانیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں؟ ایمان جو ہے، نصف ایمان کہا گیا ہے طہارت کو، صفائی کو۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اجتماعات جہاں بھی ہوں وہاں صفائی کا خیال رکھا جائے۔ ایک طرف کرونا ہے، دوسری طرف یہ ڈینگی کی وبا بھی ہے، تو لہٰذا اگر صفائی ہوگی، احتیاط ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بھی محفوظ رکھیں گے، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی بڑی ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جو اجتماعات میں جاتے ہیں خطباء، علماء، ذاکرین، واعظین، نعت خوان، قراء، لوگ ان کو ملتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک تو ضروری ہے کہ وہ خود بھی جو ہے ویکسینیٹڈ ہوں، ان کو ویکسین لگی ہو، وہ احتیاط کریں، اور عوام سے بھی یہ ضروری ہے کیونکہ بڑے بڑے اجتماعات ہزاروں کے علاقوں کے ہوتے ہیں، وہاں جو فاصلے کا ڈسٹنس ہے، جو ڈسٹنس ہم کہتے ہیں، فاصلہ کہتے ہیں، وہاں ممکن کئی جگہ پر نہیں رہتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اجتماعات نہ کریں یا یہ کریں کہ محافل نہ ہوں، سب کچھ کیجئے لیکن احتیاط کے ساتھ، اور ویکسین جو ہے ویکسین لگوائی جائے اور اسی طرح احتیاط کی جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، یہ بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں کہ خود بھی بچو اذیت سے اور دوسروں کو بھی اذیت سے بچائیں۔ آپ کو خدا نخواستہ یہ مرض لگ جائے، یہ وبا اس وقت جو ہے، یا آپ سے کسی کو لگ جائے، تو دونوں صورتوں میں جو قرآن و سنت کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خود بھی تکلیف سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے۔
بالکل علامہ صاحب، آپ نے بات کی نا انسانیت کی، آپ نے بات کی کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پہ بڑا حق ہے، سماجی فاصلے کو مینٹین رکھنا ہے، آپ نے اپنی صفائی کا، اپنے نصف ایمان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو کہ ہم ہمیشہ بھولتے ہیں، وہ یہ کہ ایک مسلمان کا مسلمان پہ یہ بھی حق ہے کہ ہم اسے دیگر اور طریقوں سے اس طرح جب سرکار کی آمد کا مہینہ ہو تو ان مہینوں میں ہم تکلیف نہ پہنچائے، جیسے کہ ہم روڈز بلاک کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم بے ہنگم سا ہجوم بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ہمارے چینل کے توسط سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، محفلوں کا انعقاد کرنا یقیناً ہر ایک شخص اپنے طور پہ آقا سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدے و ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، وہ تو لازمی بات ہے کہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے اس بات کی احتیاط کی جاتی ہے، انتظامیہ جو جلوس نکالنے والے حضرات ہیں یا ادارے ہیں یا کونسلیں ہیں یا جماعتیں ہیں، ان سے ترتیب بناتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل درست کہا، ہمیں دیکھیے عشق کا عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو محبوب کی مرضی کے خلاف ہو۔ بالکل عاشق جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے محبوب نے منع کیا ہو۔ ہمارا عشق سچا اس وقت ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور میں نے کئی بار ذکر کیا، پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں کو محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، پڑھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، آپ کا اپنے پڑوسیوں سے سلوک کیسا تھا، آپ کا یتیموں سے سلوک کیسا تھا، آپ کا اپنے دوستوں سے سلوک کیسا تھا، آپ کا کفار سے، مشرکین سے سلوک کیسا تھا، یہ ساری چیزیں، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو محفوظ نہ ہو۔ اب جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام سے، کائنات عالم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، مال و دولت سے، تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے اوپر چلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں عزتیں دینے والا ہے، تمہیں ذلتوں سے بچانے والا ہے، تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، آپ کی اتباع کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ہمارے پاس کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس کوئی عمل کرے اور کہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، تو پھر یہ دعویٰ صادق نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے انسانیت سے پیار، بالکل، وہ ہے ایک دوسرے کا احترام، وہ ہے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، اپنا کردار، قول و فعل کے تضاد کو ہم ختم کریں اور ہم اچھے کردار اپنائیں، اچھے اخلاق اپنائیں، اچھے رویے اپنائیں، سچ بولنا شروع کریں، ملاوٹ اور جھوٹ سے دور ہوں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔
اہل آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو ہمیں ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، دنیا کے معاملات بھی اور آگے کے معاملات بھی، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. لہٰذا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک آپ کے پروگرام کے ذریعے عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ نے بہت ساری پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، جہاں آپ بہت سارے اجتماعات اور محافل، وہاں اپنے علاقے میں رہنے والے یتیموں کا بھی خیال کیجئے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیے، فقراء غرباء کا خیال کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور یتیموں کے سردار ہیں آپ، اور قیامت کے دن آپ یتیموں کے سردار کے طور پر جو ہے تمام یتامہ کے سر پر ہاتھ رکھیں گے. قیامت کے دن کوئی یتیم ایسا تو آئے جو کہے کہ میرے آقا یہ شخص تھا جس نے میرا باپ نہیں تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے تعلیم دلوائی، مجھے کپڑے دیے، میرا خیال رکھا. تو اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں میں صفائی کا خیال کریں. آپ اپنے علاقے محلے میں غرباء، فقراء، مساکین، یتامہ کا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیں. کیونکہ یہ عشق سچا تبھی ہوگا جب ہم ان کی بات مانیں گے. اگر مرضی اپنی کریں اور دعویٰ عشق کا کریں تو پھر یہ سچا عشق نہیں ہو سکتا. بہت ہی خوبصورت بات پہ آپ نے اپنی گفتگو کو اختتام کیا ہے کہ مرضی اپنی ہو اور دعویٰ عشق کا ہو تو وہ عشق سچا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً کرونا کے معاملات ہیں اور اس معاملے میں جتنے بھی محافل اب ہوں گی ان میں ہمیں یہ دکھانا ہے دنیا کو کہ ہم اپنے کاروباری سے لے کے مذہبی معاملات بہت اچھے طریقے سے اس چیز میں بھی آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. احسن طریقے سے جو ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایک ایسا پیغام دیں کہ ہم امن قائم کرنے والے لوگ ہیں.